موت کا ڈر دو طرح کا ہوتا ہے. ڈرتا مومن بھی ہے موت سے، لیکن مومن موت کے واقع ہونے سے نہیں ڈرتا، اپنے اعمال کی کمی کمزوری اس کا خیال رہتا ہے. لہذا وہ ڈر مومن کو موت کی تیاری پہ مجبور کرتا ہے کہ موت نے تو آنا ہے، تو وہ اپنے کردار کی اصلاح کرتا ہے، اعمال ایسے کرتا ہے جو موت آئے تو بہتر نتائج سامنے آئے. لیکن منافق تو موت کے نام سے ہی بھاگتا ہے، چونکہ اسے پتہ ہے کہ آگے اس کے دامن میں کچھ بھی نہیں. کافر اور منافق دونوں موت سے بے پناہ ڈرتے ہیں. مومن تو جنگ میں جذبہ شہادت سے جان دیتا ہے، لیکن منافق وہ جرأت نہیں کر سکتا. یہ بڑی عجیب بات ہے، یہ قانون ہے قدرت کا، اور آج بھی جہاں ایمان کی کمی ہے وہاں موت سے لوگ، اگرچہ مرنا سب کو پڑتا ہے لیکن ان کا دل نہیں چاہتا. ہمیں ایک تجربہ ہوا، چونکہ بہت زیادہ سفر کیا کرتا تھا میں، تو اس میں ہوائی سفر بھی بہت ہوتے تھے، بین الاقوامی ہوتے تھے. تو سعودیہ کے جہازوں میں جب ہم بیٹھتے تو وہاں جب جہاز اڑنے لگتا تیار ہوتا تو دعا پڑھی جاتی قرآن کی، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون. پاک ہے وہ ذات جس نے یہ چیز ہمارے قابو میں کر دی، ہم از خود اس پر قابو نہیں پا سکتے تھے، اور ہمیں یقین ہے کہ ہمیں واپس اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے. لیکن جب ہم اپنے پی آئی اے کے جہازوں میں بیٹھتے تو اس میں بینڈ باجا بجایا جاتا اور کوئی گانے کے بول لگا دیے جاتے. تو جہاز میں ایک چٹھی ہوتی ہے جو سواریاں تجویزیں لکھ کر بھیج سکتی ہیں پی آئی اے کو. تو میں فرسٹ کلاس میں سفر بھی کرتا تھا، تو میں نے اس میں انہیں لکھنا شروع کیا کہ بھئی آپ، ہم مسلمان ہیں تو آپ اس میں دعا کیوں نہیں پڑھتے؟ آپ اس میں پی آئی اے میں بھی شروع کریں، وہ دعا پڑھی جائے. وہ تقریباً ہر سفر میں وہ لکھ دیتا، تو مہینے 2 مہینے میں تو سفر ہوتا ہی تھا. 1-2 بار تو مجھے جواب آیا جی یہ ٹیکنیکلی ممکن نہیں ہے، تکنیکی طور پر نہیں ہو سکتا. میں نے پھر لکھا کہ بھی تکنیکی طور پر باجے بجائے جا سکتے ہیں اور دعا نہیں پڑھی جا سکتی، اس میں کون سی تکنیک ہے؟ ایک سی ڈی ہے نا، آپ دعا کی سی ڈی لگا دیں بجائے اس باجوں وغیرہ کی سی ڈی کی. ایک سی ڈی تو آپ لگاتے ہیں، تکنیک اس میں کون سی؟ چنانچہ انہوں نے، ایک حافظ صاحب ہوتے تھے پنڈی میں، اللہ انہیں غریق رحمت کرے، فوت ہو گئے، ان سے باقاعدہ یہ دعا پڑھا کر اور ساتھ ترجمہ بھی. پھر انہوں نے یہ کیا کہ دعا بھی اور ترجمہ بھی اردو میں کرا کے، انگریزی میں بھی اردو میں بھی ترجمہ کرا کے وہ باجوں کی جگہ لگا دی الحمدللہ. جب وہ دعا پڑھی جانے لگی اور جہاز اڑ کر ہوا میں جاتا تو پھر لوگوں نے اعتراض یہ کیا کہ اس میں یہ جو اللہ کے پاس جانے کا اور موت کا ذکر ہے یہ کاٹ دو یار، یہ بڑا ڈر لگتا. وہ اتنا شور ہوا کہ اب اس میں سے وہ حصہ انا الی ربنا لمنقلبون پھر انہوں نے کاٹ دیا. یہ بڑی مدت کی بات ہے، اب تک بھی وہی ہوگا. اب تو عرصہ ہوا میں کہیں گیا آیا نہیں، 10-15 سال سے، مجھے نہیں پتا.
لیکن پھر اس دعا کا وہ آخری حصہ کہ ہمیں واپس اللہ کے حضور پیش ہونا ہے وہ کاٹ دیا گیا۔ یہ نفاق کی دلیل ہے کہ منافق موت کے ذکر سے بھی ڈرتا ہے۔ یہ اس زمانے کی نہیں، میں آج کی بات کر رہا ہوں۔ قرآن چونکہ ابدی کتاب ہے اور اس کے ارشادات جب تک دنیا قائم ہے تب تک ثابت ہوتے رہیں گے، تو فرمایا یہودیوں سے بھی کہو اگر یہ اتنے اپنے آپ کو ولی اللہ سمجھتے ہیں تو موت کی دعا کریں۔ فرمایا یہ کبھی نہیں کریں گے، چونکہ یہ اندر سے جانتے ہیں کہ حضور سچے نبی ہیں، ہم دعا کریں گے تو موت آ جائے گی۔ اور یہ اس لیے موت سے ڈرتے ہیں کہ انہیں اپنے کردار کا، اپنے اعمال کا جو کچھ کر کے انہیں آگے بھیجا اس کا پتہ ہے، ہر بندے کو اپنے کردار کا پتہ ہوتا ہے۔ انہیں فرما دیجئے قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ، تم لوگوں تم جس موت سے بھاگتے ہو فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، وہ تمہیں گلے لگے گی، تمہارے گلے پڑے گی، وہ تم سے ملے گی۔ کہاں تک بھاگو گے، کہاں تک انکار کرو گے، موت ہر حال میں آئے گی۔ لہذا موت کے ڈر سے موت کی تیاری، جیسے بچے امتحان سے بڑے گھبراتے ہیں، لیکن جو قابل ہوتے ہیں وہ امتحان کی تیاری کرتے ہیں۔ ڈرنے کا یہ مطلب ہے کہ امتحان تو ہونا ہے۔ اب جو سکول میں نہیں پڑھتے ان کا تو کوئی امتحان نہیں ہوتا، جب آپ پڑھتے ہیں تو امتحان تو ہوگا۔ تو امتحان سے ڈرنا، یہ ڈر تو ہونا چاہیے کہ اس کی تیاری کی جائے، لیکن یہ ڈر بے فائدہ ہے کہ امتحان ہو ہی نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ امتحان تو ہوگا۔ تو جو ڈرتے رہتے ہیں، محض تیاری نہیں کرتے، تو فیس تو انہیں بھی کرنا پڑتا ہے۔ تو فرمایا موت سے اگر تمہیں ڈر لگتا ہے تو مومن تو موت کی تیاری کرتا ہے، اور کافر کام تو برائی کے کرتا ہے اور ڈرتا ہے ایسا جیسے موت آئے ہی نہیں۔ فرمایا انہیں فرما دیجئے کہ موت یقیناً آئے گی، اور پھر موت پر قصہ ختم نہیں ہوگا۔ ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ، پھر تمہیں اس عالی بارگاہ میں واپس جانا ہوگا جو ظاہر پوشیدہ ہر بات سے واقف ہے۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اور آخرت کا حساب کتاب جو ہوگا وہ یہ نہیں ہوگا کہ تم بتاؤ تم نے کیا کیا اور فلاں تم شہادت دو اس نے یہ کیا، بلکہ اللہ کریم تمہیں وہ جرائم بھی یاد کرائیں گے جو تم بھول چکے ہو گے۔ ہر بات وہاں پہلے سے موجود ہوگی اس بارگاہ میں، جو کچھ تم نے کیا۔